میں فریہ ادریس صاحب اس میں ایک چیز دیکھیں مجھے، اب یا تو مشین آ جائے یا نہیں آتی تو پھر جو پولیٹیکل پارٹیز جن کو لگتا ہے کہ ایک پارٹی پنجاب میں دھاندلی کرتی ہے ان کو بھی کہیے پھر وہ بھی وہی کام کریں، دبا کے جعلی ووٹ بنائیں، دبا کے 2 نمبریاں کریں، دبا کے لوگوں کو تیار کریں اور پھر ان کے مقابلے میں اس لیول کی دھاندلی کریں کہ اگلی دفعہ وہ خود ہاتھ جوڑ کے کہیں کہ بھی اللہ کا واسطہ مشین ہی لے آؤ. یہ کافی خطرناک سیناریو آپ بتا رہے ہیں، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ 10 کا الٹیمیٹلی تو یہی ہوتا ہے کوئی پلان بنایا جائے، لیکن یہ بڑا خطرناک ہے پاکستان کے لیے ایونچولی، بٹ مے بی دیٹ از ون وے آف ڈوئنگ اٹ. ابھی آپ نے اس کی مشین کے بارے میں بتایا، ایک اور بات بھی ہے اس میں کہ یہ جو ڈبل ووٹنگ ہوتی تھی یا آپ جا کے ووٹ ڈالا ہے اپنی جو ریموو کر دیں اپنے ہاتھ سے نشان کو، وہ بھی رک جائے گی اس سے. تو یہ میرے لیے کوشچن اس میں بڑا جو مجھے بار بار میں پوچھتی ہوں ایز اے جرنلسٹ اور اپنے آپ سے بھی پوچھتی ہوں کہ اس کا پھر آلٹرنیٹ کیا ہے؟ ٹھیک ہے آپ انکار کریں یہ بالکل غلط ہے مشین، فرض کر لیں فار آرگیومنٹ سیک، تو پھر آلٹرنیٹ تو وہ ہے جس کو آپ مانتی نہیں اس الیکشن کو. کوئی پارٹی ہر الیکشن پہ کسی نہ کسی نے اعتراض اٹھایا ہوا ہے، تو پھر اس کو بھی ٹرائی کر لیں. واٹس رانگ ود اٹ کہ ایک نئی چیز آ رہی ہے. آپ واقعات کی بات کرے تھے ایز اے رپورٹر، تو کچھ کوئکلی میں آپ سے شیئر کر لوں کہ کراچی کے جو حلقہ ہے جہاں سے عارف علوی صاحب بعد میں جیتے تھے، اس سے پہلے وہ جو ان بوتھس کے اوپر ہوا کہ عملہ آ نہیں رہا، کالز ان کی سنی، وہاں پر ہم نے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اتنے ووٹس پہلے ہی ڈال گئے ہیں، وہ تو کچھ لوگ سڑکوں پہ نکل آئے تو پھر دوبارہ الیکشن ان کو کرانا پڑ گیا. لیکن جو دیگر علاقے تھے کراچی کے، یہ 2013 کے الیکشن کی غالباً بات ہے، وہاں پہ ایک خاتون مجھے ملی، کہہ رہی ہے میں نے 40 ووٹ ڈالے ہیں، ہنس کے بتا رہی ہیں. پھر میں نے ان کو جا کے پوچھا جو آفیسر تھے کہ یہ کہہ رہی ہیں خود کہ انہوں نے 40 ووٹ ڈالے ہیں، تو وہ کہہ رہے اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، وی کانٹ ڈو اینی تھنگ. اسی طریقے سے لاہور میں ایک جگہ پر ہم گئے، وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ جو ٹیچر تھی وہاں اسکول کی، وہ اعتراض کریں کہ جی ہماری کوئی نہیں سن رہا یہاں پہ جو ہو رہا ہے. یہ ہر الیکشن میں ہوتا ہے، اور یہ تو ہم بڑی سٹیز کی بات کر رہے ہیں، آپ اندرون علاقوں میں چلے جائیں وہاں کیا کیا نہیں ہوتا. سو یہ آلٹرنیٹ ہے، اور آپ کو ایک ایسا سسٹم مل رہا ہے جس میں اگر دھاندلی آپ کو لگ رہا ہے کہ پھر بھی ہوگی، تو اب کوشچن تو یہ ہونا چاہیے کہ اتنی ہو رہی ہے، اس سے زیادہ ہو رہی ہے یا اس سے کم ہو رہی ہے. اگر ہم اس کے علاوہ کوئی کوشچن کرتے ہیں، جیسے پاکستان میں تو بڑے زبردست صاف شفاف الیکشنز ہوتے رہے ہیں اور یہ پہلی دفعہ دھاندلی ہونے کا خدشہ جا رہا ہے، تو یہ کیسی ڈیبیٹ ہے؟ اس پہ مجھے حیرت ہوتی ہے. ایک اور بھی تو اس کے اندر چیز ہے نا مزمل صاحب، اوورسیز پاکستانی آپ نہ ایکسپورٹ نہیں کر پا رہے جتنا وہ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، یعنی ان کا جو فارن ریمیٹنس ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور بڑا اچھا انہوں نے ایک مثال قائم کی ہے، شاید گورنمنٹ پہ ان کو ٹرسٹ ہے، وہ پالیسی بدلی ہے یا دوسرے محرکات ہو سکتے ہیں. بہرحال فارن ریمیٹنس بہت اچھی آ رہی ہے، بڑی تگڑی آ رہی ہے. اب ان کے لیے گورنمنٹ یہ بھی سوچ رہی ہے ان کو کچھ مراد دی جائیں، جیسے ہم ان کو دیتے ہیں ایکسپورٹ کرنے کے لیے سبسڈیز بہت بڑی بڑی، تو کچھ تھوڑا بہت ان کے لیے بھی کیا جائے، ان کو بھی پروٹوکولز دیے جائیں. تو وہ جو اوورسیز پاکستانی ہے جو ووٹ ڈالنا چاہتا ہے، لگ بھگ 1 کروڑ کے قریب لوگ ہیں، اب ان پہ بھی اپوزیشن کہتی ہے جی نہیں یہ ووٹ بھی نہیں چاہیے، نہ ڈالنے دو ان کو. دیکھیں بات یہ ہے نا کہ ان پہ کبھی ہوم ورک نہیں کیا اوورسیز پاکستانی. آپ کو یاد ہوگا کہ جب چودھری سرور صاحب پی ایم ایل این میں تھے تو انہوں نے ان پروٹیسٹ چھوڑا تھا کہ اوورسیز پاکستانی یہاں پہ جب کوئی زمین خریدتے ہیں اس پہ قبضہ ہو جاتا ہے. Exactly. اور انہوں نے خود کوشش کی کہ ان بیچاروں کا قبضہ چھوٹ جائے، تو حکومت نے کان تک نہیں دھرے تھے. تو یہ وہ اثاثہ ہے. میں آپ کے جو ہے سامعین کے لیے کچھ فگر رکھ دیتا ہوں سامنے. پچھلے سال 29 ارب ڈالر انہوں نے جو ہے ترسیلات بھیجی ہیں پاکستان میں، اور اس کے علاوہ جو اسٹیٹ بینک نے پروڈکٹ نکالا ہے روشن ڈیجیٹل، اس میں 1 سال کے اندر 2.25 ارب ڈالر الگ سے بھیجے ہیں انہوں نے. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ 31 ارب ڈالر. اور سامنے جب ہم آئی ایم ایف سے پروگرام لیتے ہیں تو ہمیں آئی ایم ایف جو ہے 6 ارب ڈالر 39 منتھس میں جو ہے قرضہ دیتا ہے، یعنی کہ قطرہ قطرہ کر کے، اور انہوں نے ایک جھٹکے میں آپ کو 1 سال میں 31 ارب ڈالر بھیجے. وہ اس کے اگینسٹ میں مانگتے کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں کیونکہ خود جو ہے جیسے آپ یوٹیوب پہ ویڈیوز کرتے ہیں، میں معیشت پہ کرتا ہوں، آپ کے لیول پہ تو میری فالوئنگ نہیں ہے، لیکن میری جو فالوئنگ ہے اس کا 25-30% حصہ جو ہے پوری دنیا میں جو پاکستانی پھیلے ہوئے ہیں، وہ وہاں سے پیغام دیتے ہیں کہ اس ملک میں جو مہنگائی کا جو آپ لوگ شور مچا رہے ہو
اور ہمارے ملک میں دیکھو ایک سال میں قیمتیں کہاں سے کہاں نکلی ہیں. وہ وہاں سے پیغام دیتے ہیں کہ بھائی یہ جو ملک میں آپ کو جو ہے یہ 60% لوگوں کو جو ہے وہ جو بیس لائن جو جسے کہتے ہیں بجلی 300 یونٹ والی 60% آبادی کو جو ہے سمجھ لیں کہ تقریباً مفت میں بجلی دیتے ہیں آپ لوگ. تو یہ اگر لوگوں کو ووٹ کا موقع مل گیا تو وہ تو جو ہیں پھر وہ پڑھی لکھی اور انفارم بات کریں گے. یہ الٹے سیدھے اس کو عزت دو اس کو عزت دو اور جیلوں کی کہانیوں پہ ووٹ نہیں دیں گے. وہ دیں گے انفارمڈ لٹریٹ بات پہ ووٹ دیں گے. دس از دا فیئر جس کی وجہ سے جو ہے ہمارے ملک کی سیاسی پارٹیاں میجورٹی سیاسی پارٹیاں اس چیز سے ڈر رہی ہیں کہ وہ کمپلیٹلی آؤٹ ہو جائیں گی. اور وہ جو ایک فیملی ڈائنیسٹی چل رہی ہے نا کہ ایک جاتا ہے تو پھر بچہ پھر اس کے آگے بچہ, وہ گدی نشینی ختم ہو جائے گی. تو یہ بھی الیکٹرانک ووٹنگ کے بعد دوسری بڑی چیز ہے. اور وہ میں یقین جانے کہ کوئی اوورسیز پاکستانی نہیں کہتا کہ میں پاکستان آؤں تو میرے لیے وہ بیچارہ تو وہ موبائل فون جس طرح ہم ڈیوٹی نہیں دیتے تو بند ہو جاتا ہے نا, اس بیچارے کا بھی 60 دن بعد بند ہو جاتا ہے. وہ پھر اگر پاکستان 3 مہینے کے لیے آئے تو وہ بھی ڈیوٹی بھر دیتا الٹا. تو یہاں تک اس سے آپ اگر وہ گاڑی باہر سے لاتا ہے تو وہ جو ایک پاکستانی کی گاڑی کی ڈیوٹی ہے وہ اتنی گاڑی کی ڈیوٹی بھر کے لاتا ہے. اس کو آپ نے کہیں کوئی نہ ٹیکس ایڈوانٹیج دیا ہوا ہے نہ اس کو کوئی سہولت دی ہوئی ہے. اس کے باوجود اگر آپ میں سے لکھیں بات کہ اگر آج اوورسیز پاکستانی پاکستان پہ پیسہ دینا بھیج دینا تو سوڈان بھی ہم سے اچھی حالت میں رہے گا, زمبابوے بھی ہم سے اچھی حالت میں رہے گا. یہ معیشت بغیر ریمیٹنسز کی کھڑی کیا لیٹنے کی بھی قابل نہیں رہے گی. تو یہ ان کو برائے مہربانی ان کو حق دیں گے نا تو ان کا جب کانفیڈنس بڑھے گا کہ جس ملک میں ہم پیسے بھیج رہے ہیں اس کی قانون سازی اور اس کی حکومت جو سازی ہے ہمارا بھی عمل دخل ہے تو وہ پھر انویسٹمنٹس بھی کرنا شروع کر دیں گے پاکستان میں. ابھی تو وہ جو ہے اپنی فیملیز کو سپورٹ کرتے ہیں. ابھی تک ریمیٹنسز میں ہمارے جو امیر اوورسیز پاکستانی ہیں وہ پاکستان میں کاروبار کے لیے پیسہ نہیں بھیج رہے. جس دن وہ بھیجنا شروع کر دیں گے تو پھر ہماری جان چھوٹ جائے گی کہ جی چین سے کیا آ رہا ہے, جاپان سے کیا آ رہا ہے, امریکہ سے کیا آ رہا ہے. جنرل صاحب اوورسیز پاکستانی یعنی ان سے ہمیں سب کچھ چاہیے لیکن ان کو بنیادی چیز یعنی پاکستان کے اندر ایک آدمی ساری زندگی اسکول نہیں گیا, ایک آدمی ایک جماعت بھی نہیں پڑھا, ایک آدمی جو ہے اس نے پاکستان کے لیے کوئی اور کنٹریبیوشن بھی نہیں کیا, اور ایک آدمی ایسا جو کام بھی نہیں کرتا گھر میں سارا سال فارغ رہتا ہے, اس ووٹ ڈالنے کا حق ہے. لیکن وہ جو بیچارہ بیوی بچوں سے دور باہر جا کے پیسے بنا رہا ہے, وہاں سے پاکستان بھیج رہا ہے, دن رات محنت کر رہا ہے اور اس کے دل میں پاکستان بھی ہے اور وہ پاکستان کے لیے کچھ کرنا بھی چاہتا ہے, وہ ووٹ نہیں ڈال سکتا. دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ آپ کو پیسہ بھیجتے ہیں یا جو کچھ بھی میرا اپنا تجربہ ہے کہ جو ملک سے باہر رہتے ہیں ان کو ملک کے اندر رہنے والوں سے زیادہ فکر ہوتی ہے اپنے ملک کی. پاکستان کے بارے میں تھوڑی سی پرابلم یہاں پہ ہوتی ہے تو ان کے ٹیلی فون آنے شروع ہو جاتے ہیں, وہ آپ سے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں پریشان ہیں ہم, یہ کیا ہو رہا ہے. ان کی پریشانی ہم سے کہیں زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ ہم تو ملک میں بیٹھے ہیں تو بعض چیزیں دیکھ لیتے ہیں, بعض جگہ سے پتہ لگ جاتا ہے, انفارمیشن مل جاتی ہے. وہ بیچارے اندھیرے میں ہوتے ہیں. تو جن کے دل میں درد ہے, دکھ ہے, جو پیچھے اپنے خاندانوں کو چھوڑ کے گئے ہوئے ہیں, وہ آپ سے صرف اتنا مانگتے ہیں کہ آپ ان کو اون کر لیں, آپ ان کو سمجھ لیں کہ وہ آپ کا حصہ ہے, وہ آپ کے ملک کے باسی ہیں, وہ باہر چلے گئے ہیں لیکن ان کا احسان بے شک نہ مانیں لیکن ان کو اپنے ملک کا کم از کم حصہ مان لیں تاکہ ان کو بھی یہ احساس ہو کہ پاکستان ان کا ہے باوجود باہر آ جانے کے بعد. اس احساس کو آپ نے کنفرم کرنے کے لیے, ان کو اس احساس کو مضبوط کرنے کے لیے, اس کی یقین دہانی کرنے کے لیے آپ اس کو ووٹ کا حق دے رہے ہیں. نہیں لیکن جب کوئی یہ کہتا ہے کہ ان کو مخصوص نشستیں دے دو تو یہ ایک اور طرح کی توہین نہیں ہے ان کی. نہیں نا, وہ مخصوص نشستیں ہیں, وہ کوئی مائنورٹی ہیں, یہ تو نہیں ہے کہ وہی تو توہین ہے. وہ شہری ہیں اس ملک کے اور اس ملک کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہیں, کر بھی رہے ہیں. ملک کا سب سے بڑا دکھ آپ کی اکانومی ہے جو برے حال میں ہے, اس میں تو ان کی کنٹریبیوشن بہت ہے. وہ چاہیں تو وہ پیسہ لے کے وہیں کہیں باہر جائیدادیں خرید لیں کیونکہ ہمارے اکثر جو لیڈرز ہیں وہ تو جا کے باہر ہی خریدتے ہیں جائیدادیں, تو وہ بھی خرید لیں باہر, لیکن وہ پیسہ آپ کو بیچتے ہیں, گھر بھی یہاں بنانا چاہتے ہیں, ان کے بیچاروں کے پلاٹ بھی کھائے جاتے ہیں یہاں پہ, ان کے گھر بھی قبضے ہو جاتے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ اپنی سرزمین کو ترجیح دیتے ہیں باہر کی سرزمین سے. تو ان کا اور اگر میں ان کا جیسے ہمارے لیڈرز نے باہر دنیا بنائی بھی ہے, مگر ان دونوں کا موازنہ کروں تو وہ تو ان کی پاؤں کی خاک کے برابر نہیں ہے یہ ہمارے لیڈران جو.
کیونکہ ان کو تو وہ تو بے رحم ہے, ان کے اندر تو درد ہی نہیں ہے اس ملک کا. وہ تو یہاں سے لوٹ مار کر کمائی لے کے تو باہر جا کے بنا رہے ہیں. یہ بیچارے بھیج رہے ہیں آپ کو, اور انہی کے اوپر یہی لوگ تھانے دار بن کے بیٹھے ہوئے کہتے ہیں جناب ان کو ووٹ کا حق نہیں دینا. چلیں بریک پہ جانے سے پہلے میں ذرا بریک پہ جانے سے پہلے مزمل صاحب ایک چیز آپ بتائیے گا کہ یہ ریمیٹنس بڑھ کیوں گئی؟ یعنی کوئی تو ریزنز ہوں گے نا کہ ریمیٹنس بڑھنا شروع ہو گئی, یہ ٹرینڈ کیوں آیا؟ دیکھیں بات یہ کہ یہ جب مسلم لیگ نون کا آخری سال تھا تو 18 ارب ڈالر ریمیٹنسز تھی, اور جو پی ٹی آئی کا تیسرا سال ہے 29 ارب ڈالر ریمیٹنسز ہوئی ہیں. اور جب مسلم لیگ نون نے آخری اپنے 3 سالوں میں جو ہے 17 ارب ڈالر سے 18 صرف 1 ارب ڈالر جو ہے بڑھایا تھا, اور انہوں نے جو ہے 3 سالوں میں جو ہے 11 ارب ڈالر سے حجم بڑھا دیا. اس سال 32 ارب ڈالر پہ انشاءاللہ جا رہے ہیں. دیکھیں باہر اوورسیز پاکستانی نا وہ بیوقوف نہیں ہے. وہ یہاں پیسے ایک فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے بھیجتا ہے, ایک وہ کوشش کرتا ہے کہ یار اپنے لیے ایک گھر لے لوں, کل کو میں وہاں سے بوڑھا ہوا تو اپنے خاندان رشتہ داروں میں آ جاؤں. تو اس کو ایک لیڈرشپ پہ کانفیڈنس بھی اس کا جو ہے نا آنا ضروری ہے. اور آپ یقین جانیں کہ جس طریقے سے یہ روشن ڈیجیٹل اور ریمیٹنسز میں پیسے آ رہے ہیں, پچھلے سال لوگوں نے کہا تھا آدھے ہو جائیں گے کووڈ کے بعد اور یہ آئیں گے نہیں. ورلڈ بینک آئی ایم ایف جیسے اداروں نے بھی بول دیا تھا, لیکن الٹا وہ جو ہے اس کی رفتار 30% سے بڑھ گئی. تو یہ جو ابھی جنرل صاحب نے بات بولی نا کہ ان کے دل میں ایک تو درد ہے کہ بھائی یہ پاکستان میں پریشانی نہ ہو, تو انہوں نے اس کی ایک تو رفتار بڑھا دی. دوسرا انہوں نے یہ دیکھا کہ بھائی جب ادھر کی لیڈرشپ اس ٹف ٹائم میں جو ہے انہوں نے جو ہے سمارٹ لاک ڈاؤن لگا کے 1200 ارب کا ریلیف فنڈ دے کے اسٹیٹ بینک سے الگ انہوں نے سٹیمولس دلایا ہے, تو ہم بھی حصہ ڈالتے ہیں. ماضی میں کیا ہوتا تھا کہ باہر سے اگر کوئی ایسے ٹف ٹائم آتے تھے, آپ کو یاد ہوگا 2005 کے زلزلے ہو گئے, یا اس کے بعد سیلاب ہو گئے 2016 میں, اور اس سے پہلے 2010 میں, باہر سے اوورسیز پاکستانی مدد کے لیے آتا تھا تو یہاں پہ اس پہ ڈاکہ مار دیا جاتا, مگرمچھ بیٹھے ہوئے اور کنٹریبیوشن کو جو ہے تیاری کر کے. اب وہ جو ہے ایٹ لیسٹ ان کا ایک کانفیڈنس ہے کہ جو ایوری پینی دے آر سینڈنگ وہ جو ہے وہ رائٹ جگہ پہ پہنچ رہا ہے اور اس کا مس یوز نہیں ہو رہا. تو یہ ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے. اچھا اس میں وہ پہلے تو جو ہے مسلم لیگ نون کے احسن اقبال صاحب وہ لگے ہوتے تھے کوئی اور دلیلیں دینے, اب انہوں نے پرسوں کوئی 1 ہفتہ پہلے مہینہ پہلے ایک دلیل دے دی, پاکستان میں اکیلے نہیں بڑھے, بنگلہ دیش میں بھی ریمیٹنسز بڑھ گئی ہیں. تو وہ جسٹیفائی کرنا شروع ہو جاتے ہیں, بھائی آپ کو کیا تکلیف ہے اگر پاکستان میں ریمیٹنسز آ گئی ہیں, پاکستان کی معیشت کی اور یا پاکستان کی تعمیر میں وہ حصہ ڈالنے ہیں, آپ کے دور میں نہیں آئے تو دوسرے کو آپ ڈسکریڈٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ اس طرح کے بیانات دے کر احسن اقبال صاحب کا سٹیٹمنٹ آئے گا کہ پاکستان میں پہلی دفعہ ریمیٹنسز میرے قائد جناب فلاں کے والد کے فلاں نے پہلی مرتبہ بھیجنا شروع کیے تھے, اور اس کا سہرا بھی ہمارے سر پہ جاتا ہے. ایک بریک لے لیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. فیاض ادریس صاحب سے بات شروع کے بعد.